رات کو جس دن سے یہ کشیدگی شروع ہوئی تو وار میتھڈولوجی کے حساب سے، جنگ کی تیاری کے حساب سے جو ہماری ایئر فورس تھی، پوری کی پوری ایئر فورس ہر وقت ہوا میں نہیں رہ سکتی. تو جو میتھڈولوجی ہوتی ہے، جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے، جو سیف گارڈز ہوتے ہیں، اس کے مطابق زمینی فورس جو ہوتی ہے وہ اپنے سیف گارڈز لیتی ہے، ایئر فورس اور نیوی اپنے سیف گارڈز لیتی ہے. تو زمین کے اوپر تو ہمارے تمام سیف گارڈز ان پلیس ہیں، اور لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کے اوپر تو وی آر آئی بالز ٹو آئی بالز. تو گراؤنڈ انکرشن کے اوپر جب بھی وہ آتے تو ان کو وہی جواب ملتا جو کہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا. 14 فروری کے بعد جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی تو دونوں سائڈز پہ جو ایئر فورسز ہیں وہ اپنی کمبیٹ ایئر پیٹرولنگ کرتے ہیں، جس کو ہم کیپ مشن کہتے ہیں. وہ روٹیشن میں ان ایئر رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 دن پہلے میری پریس بریفنگ سے پہلے جو پاکستان ایئر فورس کے جہاز تھے، آپ کو ان کی آوازیں بھی آتی ہوں گی، لوکلز نے بھی بتایا کہ پاکستان ایئر فورس الرٹ ہے اور وہ پیٹرولنگ کر رہی ہے. اور یہ کمبیٹ ایئر پیٹرولنگ جو ہے ہر وقت ایک کمبیٹ ایئر پیٹرولنگ کا مشن یا 2 کمبیٹ ایئر پیٹرولنگ کے مشن یہ ان ایئر رہتے ہیں، اور روٹیشن میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی رات کو تھا. ریڈارز بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایئر فورس ان کی جو ہے اگر آ رہی ہے بارڈر پار کر کے یا ایل او سی پار کر کے تو ہمیں اس کی انفارمیشن ملتی ہے. پچھلا جو 14 فروری کے بعد سے لے کے کل رات تک دونوں طرف سے جو کیپ مشن تھے وہ فلائی کرتے تھے، وہ بارڈر کے نزدیک بھی جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر، اور جو کہ ایک پریکاشنری اسکریمبلنگ ہوتی ہے وہ رہتی ہے. ان کی طرف سے پہلے بھی بارڈر سے نزدیک آئے، لیکن وہ اتنی نزدیک نہیں آتے تھے جہاں سے ہمیں یہ ہو کہ اندر داخل ہوں گے. رات کو ہمارا کمبیٹ ایئر پیٹرول مشن واز ان ایئر. سب سے پہلے سیالکوٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو ویزیبلٹی ریڈار پہ آئی دیٹ دے آر اپروچنگ ٹوورڈز لاہور سیالکوٹ بارڈر. تو ہماری اس وقت جو ایک کیپ ٹیم تھی وہ ایئر سے ہی، جو کہ سینٹرل پوزیشن پاکستان میں تھی، دے اپروچڈ اینڈ چیلنج دیم. دے ڈڈ ناٹ کراس. وہ تقریباً 7-8 ناٹیکل مائلز اپنی سائڈ پہ رہے، لیکن ہماری جو کیپ ایئر میں تھی وہ ان کے سامنے جا کے اس کو چیلنج کیا. ایس او پی کے مطابق جب پہلی کیپ ٹیم جو تھی وہ وہاں کمٹ ہو گئی تو سیکنڈ کیپ ٹیم آٹومیٹکلی ان ایئر ہو گئی. وائل دے ور فیسنگ دی تھریٹ ان لاہور سیالکوٹ سیکٹر، ایک اور ان کی جو فارمیشن تھی وہ کاڑا بہاولپور کے سیکٹر میں ہمارے ریڈارز نے پک کیا. تو جو دوسری سٹینڈ بائی ٹیم تھی کمبیٹ ایئر پیٹرول کی، دے وینٹ ڈاؤن ساؤتھ اور اس کو چیلنج کیا. تیسری ہماری جو کمبیٹ ایئر پیٹرول تھا جو کہ نیکسٹ ان لائن ان ایئر تھا، تب ہمارے ریڈارز نے پک کیا کہ ایک زیادہ ہیوی ان کی جو ٹیم ہے وہ مظفر آباد سیکٹر میں کرن ویلی کی طرف سے اپروچ کر رہی، اینڈ دیٹ واز اے ہیوی ٹیم. جب ہماری تیسری کیپ ٹیم نے اس علاقے میں جا کے ان کو چیلنج کیا، دین دے ہیڈ کراس دی لائن آف کنٹرول. اس کو چیلنج کیا تو 4 منٹ یہ لائن آف کنٹرول کی طرف آتے ہوئے اور جب چیلنج کیا اور واپس جاتے ہوئے. اگر تو یہ اسٹرائک کرتے ہمارے کسی بھی پوزیشن پہ جو کہ ملٹری پوزیشن ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ، تو ایک فائٹ ہوتی ہے ایئر فورس کی، ایک ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. دے ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ، کیونکہ اگر یہ کسی ہمارے مورچے پہ اٹیک کرتے تو فوجی تو تیار ہیں، ایئر فورس بھی تیار ہے، کیجویلٹیز بھی یونیفارم پرسنلز کی ہوتی. لیکن انڈیا کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے. انڈیا کا مقصد تو یہ ہے مودی گورنمنٹ کا کہ وہ آزاد کشمیر میں، وہ تو
سیز فائر وائلیشن بھی کرتے ہیں تو سیولین پاپولیشن پہ ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر ان کی اسٹرائک سے کوئی ہماری آرمی کی پوسٹ پہ اسٹرائک ہوتی تو یونیفارم سولجرز کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا. ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ ٹارگٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ سیولینز کی کیجویلٹیز ہوں, آئیڈینٹی ان کی سولجر نہ ہو, اور وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے ایک ٹیررسٹ کیمپ پہ حملہ کیا ہے, ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ ٹیک آؤٹ کیا, اور ان کی جو وار مانگرنگ تھی اور جو پولیٹیکل جو ہے فائدے کے لیے, الیکشن کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا. اب جب ہماری ایئر فورس نے ان کو چیلنج کیا, نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. اگر آپ یہ دیکھیں تو لائن آف کنٹرول آپ کو یلو اور بلیک میں نظر آ رہی ہے, ریڈ میں انڈین آکوپائڈ کشمیر لکھا ہوا ہے. یہاں سے جو تنگ دھار سیلینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے ان کی انٹروژن ہوئی, 4 to 5 ناٹیکل مائل ان کی فارمیشن اندر آئی, جس کو پاکستان ایئر فورس نے ٹائملی اور افیکٹولی چیلنج کر کے ریپلس کیا. جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا پے لوڈ تھا اس کو جیٹسن کیا. اتنے ڈسٹنس سے جو اس وقت اینگل تھا اس کا ایگزٹ کا, جو اس کا پے لوڈ تھا, وہ جبہ کے مقام پر 4 ان کے جو بامبس تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے. اب جب جیٹسن کیا انہوں نے تو اس کی ویزیبلٹی, جو چیلنجنگ ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کی ویزیبلٹی نہیں ہوتی. یہ گراؤنڈ ٹروپس کا کام ہوتا ہے یہ سرٹن کرنا کہ کیا کوئی چیز گری ہے یا نہیں گری ہے. دے وینٹ بیک انڈر پریشر فرام دی پاکستان ایئر فورس, دے ریمینڈ ان ایئر. تب ہم نے گراؤنڈ پہ اپنے جتنے ایک لائن آف کمیونیکیشن ہوتا ہے اس سے چیک کیا, اسٹرائک تو ہوئی کوئی نہیں. لیکن جب انہوں نے اپنا پے لوڈ گرایا تو اس ٹریجیکٹری پہ وہ جو بالا کوٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر آؤٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر, وہاں پہ گرا. اب آپ نے ان کی کلیمز دیکھے ہیں کہ 350 ٹیررسٹ کلڈ, اور ایک جو ان کی ہائیڈ آؤٹ تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا اور آن گراؤنڈ آپ کو دکھاتا, لیکن انفارچونیٹلی ویدر کی وجہ سے میں آپ کو بائی ایئر ابھی نہیں لے کے جا پا رہا. بائی دا ٹائم میں آپ کو بائی روڈ لے کے جاؤں تو وہاں پہ اندھیرا ہو چکا ہوگا. لیکن جو لوکل میڈیا ہے, کچھ چینلز وہاں پہنچ گئے ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا بھی ہے, میں بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا. ناٹ ایون اے سنگل برک ان دی ڈیبریز. اگر وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہوتا تو وہاں پہ اس کا ملبہ ہوتا. 350 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ٹیررسٹ مارے ہیں. میں کہتا ہوں 10 بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ باڈی, کہ ان کے جنازے, کوئی ان کی بلڈ. دی اسپاٹ از اوپن فار اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی. تمام امبیسڈر, تمام ڈیفنس اسٹیچیز, یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان پاکستان, we will even say the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے. انہوں نے پہلی سرجیکل اسٹرائک کی, وہ بھی آپ نے دیکھی. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں, ریٹیلیٹ کریں گے. تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں, انٹروژن ہوئی, اس کی ریٹیلیشن 3 پوائنٹس پہ کی. ایئر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ایئر فورس آ رہی ہے اس کو ڈینائی کرے. ہماری ایئر فورس نے وہ کام کیا. میں نے 3 چیزیں کہی تھیں. یو ول نیور بی ایبل ٹو سرپرائز اس. وی ہیو ناٹ بین سرپرائزڈ. We were ready, we responded, we denied. میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response